بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اسپیگٹی کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بچے اور بڑوں دونوں کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو چلیں آئیں دیکھ لیتے ہیں کہ اسپیگٹی بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ یہاں میں نے 400 گرام بون لیس چکن لی ہے اور اسے اس طرح سے کٹ کر لیا۔ اس میں 1 ٹی اسپون سالٹ ایڈ کروں گی، 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کروں گی اور 1 ٹی اسپون میں اس میں بلیک پیپر ایڈ کروں گی۔ اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبل اسپون ونیگر اور 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس۔ اب ہم 60 سے 40 منٹس کے لیے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اب ایک بڑی پتیلی میں 4 سے 5 گلاس پانی لیں گے اور اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل اسپون سالٹ اور 1 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے۔ جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا اس میں اسپیگٹی ایڈ کر دوں گی۔ یہاں پہ میں نے اسپیگٹی کا پورا پیکٹ لیا ہے جو میں ایڈ کر دوں گی۔ پورا اسی طرح ثابت ڈال دیں گے، بعد میں یہ پھر بوائل ہو کے مکس ہو جائیں گی۔ 12 سے 15 منٹ کے بعد چیک کر کے دیکھیں گے تو اسپیگٹی گل چکی ہے۔ اب ایک کسی سٹرینر میں اس کا پانی ڈرین کر دیں گے۔ اسپیگٹی کا پانی سٹرین کرنے کے بعد ہم اوپر سے تھوڑا ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ اسپیگٹی آپس میں چپکے نہیں، کیونکہ جب یہ گرم ہوتی ہے تو آپس میں چپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی ڈالنے سے علیحدہ علیحدہ رہیں گی۔ اب ایک پتیلی میں 4 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل ڈالوں گی اور اس میں 1 ٹیبل اسپون چاپ کی ہوئی لہسن ایڈ کروں گی۔ لہسن کو ہم نے آئل میں 2 سے 3 منٹ فرائی کرنا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ لہسن کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا اور نہ ہی جلانا ہے، کیونکہ اس سے اسپیگٹی کے ٹیسٹ میں بہت فرق پڑتا ہے۔ لہسن جیسے ہی ہلکے سے سوتے ہو جائے میں اس میں میرینیٹ کی ہوئی چکن ایڈ کر دوں گی۔ چکن کو ہم نے 60 to 40 منٹس کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیا تھا، تو اس سے چکن کے ٹیسٹ میں بہت فرق پڑتا ہے۔ میرینیٹ کی ہوئی چکن ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کا ٹیسٹ ہی الگ آتا ہے۔ میرینیٹ کی ہوئی چکن ایڈ کرنے کے بعد میں چکن کو اس وقت تک فرائی کروں گی جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے۔ لڈ لگا کر میں تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے چکن کو رکھ دوں گی ہلکی آنچ میں، اور چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں اس میں 2 گاجریں میں نے لی ہے بڑے سائز کی، اسے جولین کٹنگ میں کٹ کر لی اور گاجریں ایڈ کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے 2 بڑے سائز کی کیپسیکم لی تھی، اسے بھی اسی طرح سے کٹنگ کر لیا، وہ ایڈ کر دوں گی۔ سبزیوں کو فرائی کر کے ہم نے سبزیوں کا پانی ڈرائی کرنا ہے، اور ایک چھوٹے سائز کی میں نے کیبج لی ہے، اسے بھی دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کر کے ایڈ کر دیا۔ اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں 1 ٹی اسپون ایڈ کروں گی سالٹ، 1 ٹی اسپون میں ایڈ کروں گی اس میں بلیک پیپر، 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون ریڈ چلی فلیکس، 2 ٹیبل اسپون میں اس میں سویا سوس ایڈ کروں گی اور 1 ٹیبل اسپون میں ایڈ کروں گی ونیگر۔ فرائی کریں گے اب سبزیوں کو۔ ان ساری چیزوں کے بعد جیسے ہی ہم ساری چیزوں کو ایڈ کریں گے، یہ سبزیوں کا اور ان ساری چیزوں کا ایک پانی نکلتا ہے، اسے ڈرائی کریں گے۔ پانی ڈرائی ہونے پر میں اس میں 3 ٹیبل اسپون چلی گارلک سوس ڈالوں گی اور 3 ٹیبل اسپون ٹماٹو کیچپ ڈالوں گی۔ اس کے ساتھ ہی 4 سے 5 منٹ کے لیے ہم نے سبزیوں کو اچھے سے فرائی کرنا ہے، لیکن دھیان رکھیے گا سبزیوں کا اپنا کرسپ باقی رہے، بہت زیادہ ہمیں گلانی نہیں ہے سبزیاں۔ اس کے بعد میں اس میں ساری بوائل کی ہوئی اسپیگٹی ایڈ کر دوں گی۔ اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اچھی طرح سے مکس کر لیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکس کرنے کے بعد ویجیٹیبلز کا بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے اسپیگٹی میں۔ اب چلیں دیکھتے ہیں، اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ اسپیگٹی ہر موسم میں بچے اور بڑوں دونوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے، اور یہ میں نے بہت ہی ایزی طریقے سے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کامنٹس میں بتاتے رہا کریں کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگتی ہے، اور ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔